ALH وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو حق تعالی شانو 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، چوتھا یہ کہ وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، پانچواں یہ کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح موت کے وقت اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں کہ اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرے یہ کہ صلحاء کا نور اس کے چہرے سے دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حق نہیں رہتا، اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں اس کو موت آتی ہے کہ اگر وہ سمندر بھی پی لے تو پیاس اس کی نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے، تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، وہ اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کی لمبائی تک پہنچا جائے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس مردے کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں کہ ایک اس سے حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا حق تعالی شانو کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، چوتھا یہ کہ اس کی چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، پہلی سطر میں یہ لکھا ہوگا کہ اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر میں لکھا ہوگا کہ اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر میں لکھا ہوگا کہ جیسا تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت فرماتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیکھتا تو بیان کر دیتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول دریافت فرمایا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بہت لمبا خواب ذکر فرمایا جس میں جنت، دوزخ اور اس میں مختلف قسم کے عذاب لوگوں کے ہوتے ہوئے جو دیکھے تھے آپ نے بتائے۔ من جملہ ان کے ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اور اس زور سے اس کے سر میں پتھر مارا جاتا تھا کہ وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جا پڑتا تھا، اتنے میں اس شخص کو آیا جاتا، پھر سر اس کا بالکل درست ہو جاتا تو دوبارہ اس کو زور سے وہی پتھر مارا جاتا تھا، اسی طرح اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے قرآن شریف پڑھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا، اور فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں اسی قسم کا ایک اور قصہ بھی لکھا ہے جس میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتے ہوئے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے آئے ہیں۔ جس طرح ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، اور عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر کے رکھے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی نکلے گی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے۔ ہماری اللہ تعالی شانوں سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔